یہ حرام ہے، یہ ڈی جے مت بجاؤ، یہ ناجائز ہے، تصویریں کھینچنا مت کھینچو، یہ سیلفی لینا حرام ہے مت لو۔ یہ حرام کام کیوں کر رہا ہے؟ گناہ ہے بے لذت، نہ اس میں کوئی گناہ بھی ہو گیا اور کوئی لذت بھی نہیں ملی۔ فوٹو لے لیا، دوسرے کو دکھا دیا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جلسے جلوس اس لیے ہوا کرتے ہیں تاکہ دینی بیداری کا ثبوت دیا جائے اور چند گھنٹے روحانی پاکیزہ مجلس میں گزار لیے جائیں۔ اس جلسے کے بہانے علماء کرام، مشائخ اعظام اور نیک لوگوں کے چہروں کی زیارت ہو جائے۔ اس جلسے کے بہانے گھر میں 2-4-10 مہمانوں کی آمد ہو جائے۔ اس جلسے کے بہانے دین سیکھ لیا جائے، اپنے سینے کی قدورت اور سینے کے زنگ کو صاف کیا جائے، قرآن اور حدیث کی بات سیکھی جائے، دنیا کی چاہت گھٹائی جائے، آخرت کی تیاری کا شوق دل میں پیدا کیا جائے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کریم کی عبادت کرنے کا شوق قوم کے دلوں میں ڈالا جائے۔ جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین کی دولت ملی، اس نبی محترم کی شان، ان کی عظمت، ان کا چرچا کیا جائے، آنے والی نسلوں کو اسلام سمجھایا جائے اور سکھایا جائے۔ یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں جلسہ کرنے کے۔ تفریح تو سارے لوگ کر ہی رہے ہیں، کھیل تماشا تو سب لوگ کر ہی رہے ہیں۔ کوئی فلم بنا کے، کوئی فلم دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے، کوئی کھیل کھیل کر، کوئی کھیل دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے، کوئی تماشا کر کے، کوئی تماشا دیکھ کے انجوائے کر رہا ہے۔ ہر طرف ناچ گانے، شراب شباب، مستیاں، ہر طرف ہارمونیم، طبلہ، باجا، ڈی جے، سیلفی، یہ سب کا ماحول تو ہے ہی۔ اس روئے زمین پر یہی ایک جلسہ بچا ہوا تھا، جس جلسے میں نہ کوئی ہارمونیم، نہ کوئی طبلہ، نہ کوئی باجا، نہ کوئی ناچ، نہ کوئی ڈانس، نہ کوئی کھیل، نہ کوئی تماشا، خالص پیورلی انوائرنمنٹ میں لوگ بیٹھ کر اپنا دین سنتے تھے، آنسو بہاتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے، نیکیاں کرنے کا عہد کرتے تھے، اور تمام خرافات اور واہیات سے یہ مجلس بچی ہوئی تھی۔ لیکن اس مجلس کو بھی اب بری نظر لگ گئی دشمنوں کی، جنہوں نے ہماری اس پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی دھیرے دھیرے اسی تماشوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اسی تماشوں کا حصہ یہ رہا کہ آج ہمارے یہاں ایل سی ڈی اور صاحب یوٹیوب، ہمارے یہاں اس طرح کے تماشے ہونے لگے۔ سبوں کے ہاتھ میں موبائل، اس موبائل سے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا، عمل کرنے والا اس کو ریکارڈ اور ویڈیو اور آڈیو سے کیا مطلب ہے؟ اس کو تو اپنے خالق کا ذکر سننا ہے اور خالق کی عبادت کرنا۔ لیکن جس کو عبادت نہیں کرنی ہے، جس کو اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، جس کو حضور سے سچی محبت نہیں کرنی ہے، وہ سیلفی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہاں تو پہلے آنکھ بند کر کے مدینہ پاک کا نظارہ کیا جاتا تھا، اور ابھی آنکھ کھول کے بھی موبائل کے اسکرین پہ لوگ نہ جانے کیا کیا نظارہ کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم گنبد خضرا کے دیدار کا لطف موبائل سے لے لیں۔ موبائل سے نہیں ہوگا،
سینے کو اتنا روشن کر لیجئے کہ آنکھ بند ہی کیجئے مدینے کا دیدار ہو جائے۔ تمام تماشوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جلسہ جلوس میں تھوڑا کچھ کم ہو رہا ہے، شادی بیاہ کی محفلوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، جہاں نکاح پڑھانے والے ایک قاضی صاحب ہوتے ہیں اور ان کی تصویر لینے والے 100 لوگ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ بہانہ یہی تھا کہ شادی کی تقریب ریکارڈ ہو جائے تاکہ کل کوئی مصیبت اور مشکل درپیش ہو تو اس وقت میں یہ ریکارڈنگ گواہ رہے کورٹ کچہری میں سماج کے سامنے۔ تو اگر یہی بات ہے، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مشکل کے وقت میں کام آنے کے لیے ایک بندہ اس کو ریکارڈ کر لے کافی ہے۔ یہ 50 لوگ کا سیلفی لینے کا کیا مطلب ہے؟ 50 لوگوں کے ریکارڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تقریر ہی ریکارڈ کرنی ہے تو بے شمار تقریریں پہلے سے ریکارڈ ہیں، اسی کو دیکھ لیا جائے، سن لیا جائے اور عمل کیا جائے۔ ہر محفلوں میں اپنے ہاتھ سے موبائل چلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے تماشے دھیان بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ سارے تماشے انجوائے اور تفریح کے لیے ہوتے ہیں۔ فوٹو لیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ تماشا کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے مسلمانوں نے اسے قبول کرتا چلا گیا۔ جس طرح ہماری مسجدوں میں ایک چونٹی تک کی تصویر نہیں ہوتی، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری مسجدوں میں بندر کی، بھالو کی، کسی انسان کی تصویر؟ اگر اس تصویر کو نہیں روکا گیا تو وہ حال یہی ہوگا کہ کوئی اپنے حساب سے غوث پاک کی تصویر بنائے گا اور مسجد میں لٹکا دے گا، کوئی اپنے حساب سے خواجہ غریب نواز کی تصویر بنائے گا، مسجد میں لٹکا دے گا، کوئی اپنے حساب سے امام حسین کی تصویر بنائے گا، مسجد میں لٹکا دے گا۔ اب جتنے نمازی اتنی تصویریں ہو جائیں گی۔ جیسے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، جب تک چاہا اس بت کو سجدہ کیا، جب چاہا اٹھا کے پھینک دیا۔ لوگ حج کرتے تھے لیکن اپنے جانوروں کو ذبح کر کے قربانی کے نام پہ سارا خون خانہ کعبہ کی دیوار میں لپیٹ دیتے تھے۔ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن ننگے طواف کرتے تھے اور تالیاں بجا کر، سیٹی بجا کر طواف کرتے تھے۔ تو گناہ اچانک نہیں پیدا ہوتا ہے، بڑی صورت میں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑھتا بڑھتا ہوا بڑے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو ابھی اگر میں بولوں گا کہ یہ تصویر حرام ہے، بولنا نہیں، ارے ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ ہمارے غوث پاک کی تصویر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے دیوا شریف وغیرہ میں حضور حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لوگ بیچا کرتے ہیں۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پھر یاد ہی رکھیے ہر گھر میں تصویر ہوگی، اس تصویر کے اوپر میں مالا چڑھایا جائے، اور چڑھاتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، اگربتی سلگاتے ہیں، مالا چڑھاتے ہیں اور دھیرے دھیرے بالکل کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے تصویر کو بالکل حرام قرار دیا تاکہ کہیں بھی دور سے بت پرستی اسلام میں داخل نہیں ہونے پائے۔ اور اگر تصویر بنانا محبت کے لیے اگر درست ہوتا تو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ تصویر آقائے دو جہاں علیہ السلام کی ہوتی دنیا میں۔ اگر ایسا ہوتا، درست ہوتا، تو ہر مسلمان اپنے گھر کی دیواروں میں، اپنے گھر کی چھتوں میں، اپنی جیب میں، درسگاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، جس طرف نظر آتی آقا کی تصویر نظر آتی۔ لیکن اسلام نے جو اسے حرام قرار دیا، اسی کی دھمک ایسی ہے کہ خانہ کعبہ میں تصویر نہیں، گنبد خضرا میں تصویر نہیں، دنیا کی کسی مسجدوں میں تصویر نہیں، کسی مسلمان کے گھر میں آقا علیہ السلام کی تصویر نہیں۔ اگر کسی ظالم نے چوری چھپے آقا کی تصویر کسی فلم میں یا کہیں بنانے کی کوشش کی، یا ہسٹری کی کتاب میں بنانے کی کوشش کی، آج شریعت کا دیا ہوا جو جوش ہمارے اندر ہے، اسی جوش کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ
اس تصویر کو کتابوں میں برداشت کرتے ہیں، نہ کہیں فلموں میں برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی زاویے سے کسی دفتر میں برداشت کرتے ہیں۔ وہی جوش قیامت تک باقی رہے اور ہر فیلڈ میں باقی رہے، اور باقی تھا جوش، اسی لیے نہ غوث پاک کی تصویر ہے، نہ امام حسین کی تصویر ہے، نہ خواجہ غریب نواز کی تصویر ہے، اور نہ ہی الحمدللہ کسی سنی کے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصویر ہے۔ اگر کسی نے بنا لیا ہوگا چوری چھپے، کلمی ہو یا جیسے بھی ہو، چوری چھپے کسی دو چار چوروں کے پاس وہ تصویر ہوگی، لیکن عام طور پر ان جنرل نہ مجلسوں میں نہ گھروں میں کہیں وہ تصویر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو شوق سے اپنے جلسے کے پوسٹر میں خطیبوں کی تصویر شائع کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ ڈیجیٹل تصویر ہے۔ یہ صاحب وہ تصویر نہیں ہے جو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتا ہے یا بت بناتا ہے، وہ تصویر حرام ہے، نہیں۔ یہ ڈیجیٹل کے بہانے بندہ وہاں تک پہنچ جائے گا اور پھر وہ ہر طرف تصویر ہی تصویر نظر آئے گی۔ آپ مولانا صاحب ہیں، صاحب آپ کا فوٹو پوسٹر میں شائع ہو رہا ہے، شائع کروا رہے ہیں اپنے پیر صاحب کا فوٹو، اگر اس پہ پہرا نہیں لگا تو آنے والے وقت میں خواجہ غریب نواز کا عرس ہوگا اور ایک مصنوعی تصویر غریب نواز کی بنا دی جائے گی۔ آنے والے وقت میں لوگ جاہل، جس کو نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے، صرف انجوائے کرنا ہے، مسلمان نام کی ایک قوم رہنا ہے اور اس قوم کو دوسری قوم سے مقابلہ کرنا ہے، ایک قوم ایک برادری، جیسے ابھی مسلمانوں میں برادریاں ہیں، ہم سید، ہم پٹھان، ہم داف، ہم جولاہا، ہم بنجارہ، ہم ترک، ہم صاحب فلاں، اب سب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری برادری کا ہاتھ اونچا رہے گا، ہماری برادری کی شان اونچی رہے گی، اسی کے چلتے روحانیت ختم ہو گئی۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابید علی اسود ولا لاسود علی ابید الا بالتقوی۔ آقا نے کہا تھا there will be no any superiority for an Arab over a non-Arab۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی سپیریورٹی نہیں، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اب اسلام آ گیا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی عزت والا ہوگا۔ اب چاہے کوئی نداف، کوئی بنجارہ، کوئی انصاری گھرانے کا بچہ، اگر وہ عالم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، متقی ہے، تو خان اور پٹھان اور شیخ پہ لازم ہے کہ ان کی دستبوسی کرے، ان کی تعظیم کرے۔ علم دین کی تعظیم کرنا فرض ہے، عالم دین کی تعظیم فرض ہے۔ وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ ترک برادری سے ہے کہ بنجارہ برادری سے ہے، کہ نداف سے ہے، جولاہ سے ہے۔ ہمارے یہاں اسلام نے اس کو عزت دی ہے جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس تقوی ہوگا۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ The most respectable near Allah is one who is most pious, who is God-fearing person۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی کالا بھی اگر عالم دین ہے وہ ہمارا امام بنتا ہے، وہاں نہیں دیکھا جاتا اس کا رنگ کالا۔ بہت سارے بزرگان دین کا رنگ کالا رہا، بہت سارے علماء کرام کا رنگ کالا رہا۔ رنگ کی بنیاد پر کسی کی توہین نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر کوئی گورا آدمی اگر سنیما دیکھے، ناچ گانا کرے، ظاہر سی بات ہے اس کام کی توہین کی جائے گی، نہ کہ رنگ کی۔ اب اگر کوئی کالا آدمی اچھا کام کرے تو اس کی تعظیم کی جائے گی، نہ کہ رنگ کی وجہ سے اس کی تحقیر کی جائے گی۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کالا، گورا، امیر، غریب، بادشاہ، مزدور، کسان، نداب، جولہا، شیخ، سید، پٹھان، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے برادری کی بنیاد پر کسی کو عزت دی، یہ کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے رنگ کی بنیاد پر کسی کو سمان دیا، یہ جو ابھی بہاریں ہیں مسجدوں میں، یہ بہاریں ختم ہو جائیں۔ اسلام نے
تمام جہالت اور الٹریسی کو ڈیمولش کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، تمام جہالت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جب کھیل سارے تماشے ہمارے ہاں نہیں ہیں تو ان تمام آلہ لہو و لعب اور تماشے کا بیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھلے ہی لوگ نہیں مانتے ہیں الگ بات ہے، لیکن سارے لوگوں کو ماننا چاہیے، جو بھی تماشے ہیں ان سارے تماشوں سے پرہیز کریں۔ موبائل صرف فون آنے اور فون جانے کی چیز ہے، وہ نہیں کہ 4 گھنٹے بیٹھ کر اس میں تماشا دیکھا جائے۔ ہماری بہت ساری بیٹیوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا اس موبائل، بے شمار رشتے ٹوٹ گئے اس موبائل کی وجہ سے، بہت ساری طلاقیں ہو گئی اس موبائل کی وجہ سے، یہاں تک کہ مار دھاڑ کا ماحول گھر میں بنا اس موبائل کی وجہ سے۔ جوان بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئیں اسی موبائل کی وجہ سے۔ ہمارے وہ بیٹے جس کو ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، پروفیسر بننا تھا، وہ سارے چپراسی بننے کے لائق بھی نہیں رہے اسی موبائل کی وجہ سے۔ ساری کوالٹی اس کی جل کر راکھ ہو گئی، ان کا سارا انٹیلیجنس ختم ہو گیا، ان کی ساری ذہانت مٹ گئی اسی موبائل کی وجہ سے۔ پب جی اور فری فائر نے لاکھوں نوجوانوں کو سڑک چھاپ بنا دیا، اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا، اپنی بیوی کے لائق تک نہیں چھوڑا۔ اس موبائل جس موبائل نے اتنے سارے خطرات پیدا کیے، اتنے سارے ڈینجرز سماج میں پیدا کیے، اس کے باوجود آدمی اس سے ہوش ناخن نہیں تھامے، اس کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے، یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ ایک بندہ اس کا استعمال کر کے برباد ہو رہا ہے۔ اس کی تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد بھی لوگ سچیت نہیں ہو رہے ہیں، اس سے بچ نہیں رہے ہیں۔ علماء کرام کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد لے جائے، عالم دین کے ذمہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کے گٹر میں پھینک دے، عالم دین کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے لوگوں کے بیچ، انہی لاکھوں ہزاروں میں سے 2-4 لوگ کھینچ کے آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یہی کام انبیاء کرام کرتے تھے، وہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد نہیں لے جاتے تھے، کسی کو 2-4 تماچا مار کر کے مسجد نہیں گھساتے تھے گردن میں ہاتھ ڈال کر کے، نہیں، انبیاء کرام کا کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے اوپر صرف اللہ کے قانون کو پہنچا دینا ہے، اور یہی کام علماء کرام کی ذمہ قیامت تک رہے۔ وہ بس خطرات کی چیزوں سے قوم کو باخبر کریں، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ پرمیٹیڈ ہے، یہ فوربیڈن ہے، وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہارمفل ہے اور یہ یوزفل ہے، یہ ہانی کارک ہے، یہ لابھدایک ہے، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ بتا دیں کہ تیرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہی کام مسجدوں کے ممبر سے ہو رہا ہے، یہی کام خطبہ عیدین سے ہو رہا ہے، یہی کام خطبہ نکاح سے ہوتا ہے، اور یہی کام سیرت کی محفلوں سے ہوتا ہے، یہی کام درسگاہوں کی چٹائی سے ہوتا ہے، یہی کام نجی محفلوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ کنتم خیر امہ، you are the best community، اخرجت للناس، raised unto mankind، تم لوگوں کی طرح بھیجے گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ کافروں کا کفر قبول کر لینا ہے، کافروں کے دبدبے سے مرعوب ہو جانا ہے، کافروں کے تماشوں، ان کی تلوار، ان کے بم کو دیکھنے کے بعد سرنڈر کر جانا ہے، نہیں، بلکہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات بولنا یہ جہاد ہے، چاہے گردن کٹ جائے، چاہے آدمی جیل میں سڑ جائے، مگر بولے، یہ کلمت الحق بیان کرے، بادشاہ کے سامنے، سماج کے چودھری کے سامنے، سماج کے زمیندار کے سامنے، اس کو اگر جہاں تک ہو ہاتھ سے روکنے کی باری ہو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل سے اس کو برا جانے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث میں آیا ہے کہ if any one of you sees an evil action، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو he should correct it with his hand، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔
he should stop this. اس کو روک. If he is unable, اگر وہ ایسا کرنے سے مجبور ہے تو پھر کیا ہے؟ Stop this with his tongue. اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان کے ذریعے اس کو روکے. اگر زبان سے بھی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے مت کرو، یا ناجائز ہے یہ مت کرو، یہ حرام ہے یہ ڈی جے مت بجاؤ، یہ ناجائز ہے تصویریں کھینچنا مت کھینچو، یہ سیلفی لینا حرام ہے مت لو، یہ حرام کام کیوں کر رہا ہے؟ گناہ ہے بے لذت، نہ اس میں کوئی گناہ بھی ہو گیا، کوئی لذت بھی نہیں ملی. فوٹو لے لیا، دوسرے کو دکھا دیا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، نہ ایک ٹاکا ملا، نہ اس سے کوئی دل کو کوئی سکون اور چین اور قرار ملا. گناہ بھی ہوا اور لذت بھی نہیں. کسی کو کہتے ہیں گناہ ہے بے لذت، یا گناہ ہے بے لذت. گناہ بھی ہوا، جہنمی بھی ہوئے اور کوئی لذت بھی نہیں ملی. یہ گناہ ہے بے لذت ہے سیلفی لینا، کوئی اس میں لذت ہی نہیں ہے. لیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا. گناہ ہے بے لذت میں لوگ پڑے ہوئے. اگر آپ نہ سیلفی نہیں لیتے ہیں، دوسرا سیلفی لیتا ہے تو اس کو زبان سے تو منع کریں. اس کے ہاتھ سے کیمرہ نہیں چھین سکتے ہیں آپ. کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. اتنا بھی نہیں، اتنے بزدل ہو گئے کہ حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں. ہاتھ سے روکنے کی بات آئے گی تو پھر کیسے روکیں گے؟ جو پردھان ہیں، جو سمیتی ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، جو سانسد ہیں، جو گاؤں سماج کے چودھری ہیں، جس کی زمین پر گاؤں بسا ہوا ہے، جس کے کھیت کھلیان میں کام کر کے گاؤں گھر کے مزدور اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، وہ زمیندار کو چاہیے کہ جو ان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں اس کو گناہوں سے روکیں. ان کو بولیں اگر تم نے شراب نہیں چھوڑا تو اپنے سامنے والی زمین سے تم کو گزرنے نہیں دیں گے. اگر تم نے زنا نہیں چھوڑا تو گاؤں میں کسی گھر میں تجھ کو دعوت میں آنے نہیں دیں گے. تو اب جس کی زمین پہ اس کا گھر ہے، جس کے کھیت میں وہ کام کاج کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. اور یہ عالم دین کا کام ہے کہ ہاتھ سے نہیں روکے بلکہ زبان سے اس کو روکے. تقریر میں واعظ کہے، نصیحت کرے، سمجھایا اس کو. بھلے ہی پروگرام چھوٹے، پروگرام نہیں ہو، نہیں اس مولانا کو بلاؤ گے یہ بولے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام کام کرو، جہنم والا کام کرو. یہ سب کون اس دنیا میں سنتا ہے؟ موج مستی کے زمانے میں یہ حرام حلال کون سنتا ہے؟ جیسے چاہو کھاؤ پیو، اس کو مت بولا، وہ دوسرا مولانا کو بولا جو کہانی سناتا ہے، جو قصہ سناتا ہے. اور قصہ کہانی میں تو حرام و حلال کی باتیں ہوتی نہیں، وہ تو مزہ لے رہا ہے. ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، ایسا ہو رہا تھا، تو اب وہ قصہ سننے میں مزہ ملتا ہے. اور لوگوں کی طبیعت میں بھی قصہ سننا ہے، کہانی سننا. کہانی کار، فلم میں کہانی، ڈرامہ میں کہانی، سرکس میں کہانی، صاحب ناول میں کہانی، فکشن میں کہانی. لوگ کہانی سننے کے شوقین ہیں. ہاں کہانی اچھی چیز ہے، مگر وہ کہانی جو سچ کہانی ہو، جو کہانی قرآن کی کہانی ہو، جو کہانی حدیث کی کہانی، وہ کہانی سچ ہے. حدیث کی کہانی اتنی کہانیاں ہیں کہ بندہ زندگی بھر خطاب کرتا رہے. حدیث کی کہانی سنائے تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں نے ابھی تیسرے جمعہ کو اپنے گاؤں میں ایک حدیث کی کہانی سنائی.